چلیے جی میں کنکلوژن کرتی ہوں، پھر اینڈ پہ کویشچن آنسرز ہیں تو پھر اس پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی سورہ سجدہ مکی صورت تھی، اور اس مکی صورت کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اس کو سورہ سجدہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آیت سجدہ بھی ہے کہ جس میں مومنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ سمینا و اطانا تھے، تو اس لیے اس کو سورہ سجدہ کا بھی سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی امپورٹنس اس طرح سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو اس کو ریسائٹ کرتے تھے، پہلی رکعت میں جو ہے وہ فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ انسان، سورہ طاہر بھی کہتے ہیں اس کو، وہ پڑھتے تھے۔ اور کبھی رات کو سورہ سجدہ پڑھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے، تو اس کو بھی روٹین بنائیں تاکہ رات کو اس کو پڑھیں۔ تو بیسیکلی اس کا پورا تھیم کیا ہے؟ ایک پہلی بات تو یہ کہ اب تک ہم نے جتنی شارٹیسٹ سورت پڑھی ہیں، یہ سب سے شارٹیسٹ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جتنی صورتیں آئی ہیں تو یہ 30 ورسز کی ہے، تو یہ ایک شارٹیسٹ صورت ہے۔ اور اس کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کا تھیم ظاہر سی بات ہے قرآن، توحید، رسالت اور ڈے آف ججمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا اس پہ ایمان کو پکا کرنا نا مکی صورتوں میں، کیونکہ مکی صورتوں میں لاز اینڈ ریگولیشنز کم تھے اور لاز اینڈ ریگولیشنز زیادہ مدنی صورتوں میں ہیں۔ اور کیونکہ مکہ میں توحید کا معاملہ تھا نا، بالکل ایک دم لوگ کافر مشرکین مکہ تھے اور سب کفار سے بالکل مسلمان ہو رہے تھے، تو وہ اس کے لیے پہلے دین کو مکمل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو اس کے بعد ہی آگے چیز چلتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو ایسی نمازوں کا بھی فائدہ نہیں ہے، تو وہ یہ اس لیے اس کا معاملہ ہے۔ تو جب ہم نے یہ صورت بھی الف لام میم سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس صورت میں جو دوسری آیت ہے جو سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے اس سے ملتی جلتی ہے کہ اس میں کوئی یہ کتاب ہے القرآن اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں بتایا کہ آپ اپنا یقین کو پکا رکھیں، کیونکہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کوئی قصے نہیں ہیں، اس میں کوئی من گھڑت سٹوریز نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آ رہی ہے، جو میسج وہ دے رہے ہیں بالکل اتھینٹک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اور یہ سچائی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہوتے ہیں اس کو آپ لوگوں کو وارننگ دینے کے لیے اور بشارت بھی سنانے کے لیے، نذیر و بشیر ہوتے ہیں نا کہ آپ کو وہ بھی بتائیں اور ڈرائیں بھی اور فائدے بھی بتائیں کہ آپ کریں گے تو اس سے آپ کو کیا خوشخبریاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کو پھینک دیا تھا تو ان کا کیا انجام ہوا تھا، اور کیونکہ اور بالکل ایسے ہی، اور آپ نے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو سیدھے راستے پہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں جب ہم آیت 4 پہ چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا 6 دن میں، یعنی اور وہ 6 دن کا بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، تو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بھی بتایا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ یا 1000 کا لفظ اس میں آیا ہے اور کہیں 50,000 کا ہے کہ قرآن کے اندر ہی، تو وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا، اور تفاسیر میں وہ اس طرح ایکسپلین ہوا ہے کہ یا تو جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے ان کے لیے وہ لمبا دن بھی 1000 کے برابر ہوگا، یا ڈے آف ججمنٹ کا دن 50,000 سال کا، اور جب ٹائم پیریڈ کا ڈفرینس ہے، جب فرشتے آتے ہیں وہی لے کے یا جاتے ہیں، یا وہ 1000 کا، ایسا ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے، لیکن وہ ایک دن 1000 کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ حساب ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ آج سائنس پڑھیں گے تو ہر پلانٹ میں ٹائم کا ڈفرینٹ ڈیوریشن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک دن ہے تو وہ کسی اور پلانٹ میں آپ کا ایک دن ان کے 10,000 دن کے برابر ہو، تو وہ ٹائم پیریڈ کا ڈفرینس ہے جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں پلاننگ ہے، تدبیر ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ بس رینڈم چل رہی ہے، ایسے ہی ہر چیز بارش ہو رہی ہے، ایسی ہر چیز کی مقدار ہے، ہر چیز کا ایک سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تدبیر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب اور حاضر ہر چیز کو جانتا ہے، جو بھی غیب میں ہے جو بھی حاضر ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی انسان کا تو ایک کام میں لگتا ہے تو دوسرا کام کر نہیں سکتا، اور انسان تو نسیان سے ہے نا، بھول بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، جو آپ اندھیرے کمرے میں بھی کام کر رہے ہیں یا اکیلے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اسی لیے ہی انسان کے اعمال جو ہیں نا وہ کاؤنٹیبل ہیں اور کاؤنٹ ہوں گے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اس چیز کی بھی وہ بتائی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا مٹی سے، اور اس کے بعد جو پھر حضرت آدم اور حضرت حوا، اس طرح اس میں اس چیز کا بھی پروو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اس کے بعد جو پروسیس ان سے آگے جنریشنز پوری چلی ہے نا، تو قرآن میں یہ بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اینجلز اسائن کیے ہوئے ہیں جو ڈفرینٹ کام کرتے ہیں، اسی طرح ڈیتھ کے بھی اینجلز ہیں جو آتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں، اس طرح بارش کے اینجل ہیں، پہاڑوں کے، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈیوٹیز وہ دی ہوئی ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کی اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی بتایا، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب ڈے آف ججمنٹ میں لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو اٹھائے گا اور اکٹھا کرے گا، اور پھر جب ہم آیت نمبر 12 پہ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا ہے کہ مجرم، ان کو کرمنل کہا گیا ہے، مجرمون کا کیا حالات ہوں گے. تو مجرمون کے یہ حالات ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے تو ہم واپس چلے جائیں گے. یعنی جو اعمال کر کے نہیں آتے وہ اگلے جہان ایسے کھڑے ہوں گے، اتنے ریگریٹ میں کھڑے ہوں گے کہ کسی طرح یہ ٹائم واپس ہو جائے اور ہم واپس چلے جائیں، اور وہ اس حال میں کھڑے ہوئے ہوں گے. اور آگے یہ جب آگے ہم جاتے ہیں نا تو اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹائپس آف لوگ کیے ہیں نا، ایک مجرمون ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو مومنون ہیں، جو مومن ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جیسے ہی اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں جھک جاتے ہیں، اور ان میں تکبر نہیں ہے. ان آیاتوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں تکبر نہیں ہے، وہ اللہ جھکتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور ان میں تکبر نہیں ہے. تو تبھی اس کو آیت سجدہ کہتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کے لیے اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، اور اپنی فیسلٹیز، اپنی بلیسنگز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی جیسے نیند ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ان کو کس چیز کا ان کو خوف ہے کہ کہیں ہمیں آخرت کا بھی، اور امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہے. وہ ڈرتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم نیکی کریں گے، اچھے رہیں گے، دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور صلہ دے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس طرح بچتے بھی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے یہ سورہ سجدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ جو رائٹیس ہیں اور جو نان رائٹیس ہیں، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جو صحیح رستے پہ ہیں وہ، اور جو نہیں صحیح رستے پہ، جس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، وہ سارے لوگ برابر نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو پڑھا ہے اس میں عذاب ادنا اور عذاب جو ہے اکبر. عذاب اکبر تو ظاہر قیامت کا عذاب ہے، اور عذاب ادنا جو دنیا کی کلیمٹیز آتی ہیں وہ ہم نے کافی اس میں ڈسکس کر بھی لیا ہے. اور وہ یہ بھی ہے کہ جیسے وہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو مت دیکھیں کہ کسی کوئی مشکل آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے تو جی اس پہ کوئی عذاب نہیں ہو سکتا، آزمائش ہو، ظاہری سی بات ہے. اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آپ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کون سی ایسی چیز غلط کر رہے ہیں جو ہم اس کو فکس کریں، تاکہ ہمارے اوپر کوئی مشکلیں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. کیونکہ جب ہم نے جب قوموں کو دیکھا ہوتا ہے نا کہ جیسے ان پہ عذاب کیوں آئے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے میسج آ رہے تھے، بار بار آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایون پیغمبر بھیج رہے ہیں. سوچیں پیغمبر آپ کے درمیان رہ رہا ہے، وہ کتنی دفعہ آپ کو میسج دیتا ہوگا. ان کی تو پوری زندگی میسج کے تھرو ہی گزر رہی ہوتی ہے نا، تو پورا ٹائم ان کا اسی چیز، ان کی جاب یہی ہوتی ہے، پورا ٹائم یہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ نہیں سن رہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ ہمارے، اگر ہمیں کوئی چیز کا میسج آ رہا ہے، آپ سپوز آپ ربا کی آیتیں پڑھ رہے ہیں یا آپ انہیریٹنس کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو بار بار میسج آ رہا ہے، پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں غلط کرنے پہ، تو پھر اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو پھر اس کو اللہ کا عذاب ہی سمجھے، کیونکہ آپ پھر اسی میں پڑے ہی ہوئے ہیں اسٹل. لیکن اگر اللہ آپ کو بتا رہا ہے اور آپ پھر سدھر گئے ہیں، آپ نے ایک بات سمجھی ہے اور آپ سدھر گئے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو فکس کریں. تو آزمائش کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. لیکن لوگوں پہ ہم نے یہ نہیں کرنا. لوگوں پہ ہو سکتا ہے آزمائش ہوتی ہو، یہ ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے، اور یہ ہر کسی نے اپنے آپ کو خود ہی جج کرنا ہے. اور اسی طرح جیسے کیونکہ ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، جیسے کفار مکہ پہ قحط آ گیا، کیونکہ وہ سدھر نہیں رہے تھے نا، بالکل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج کو مان ہی نہیں رہے تھے، سن ہی نہیں رہے تھے. تو یہ اس طرح سے معاملہ. تو پھر آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اور ان میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کو صبر بھی رکھنا ہے اور یقین بھی رکھنا ہے. یعنی پہلے اپنا یقین پکا کریں، اور یقین ایسے پکا ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنے آپ کو دین سے جوڑیں. جب آپ دین سے جوڑتے نہیں ہیں نا تو پھر آپ کو وہ محبت ہی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو اس لیے سیرہ کیوں پڑھاتے ہیں لوگ بچوں کو؟ اب لوگ کہتے ہیں پہلے سیرہ پڑھو پھر قرآن پڑھو. کیوں؟ اسکالر اب یہ کہنے لگے ہیں کیونکہ جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دیکھیں آپ تفسیر جب پہ جاتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس میں ریفرنس کیا ہے، تو ریفرنس پھر آپ حدیث کا لیتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو پھر وہ بات بہت اتھینٹک ہو جاتی ہے. تو جب آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ ہی ڈیولپ نہیں ہوگا، تب آج جو یہ چیز وبا چلی ہوئی ہے نا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے یا اختلاف چلے ہوئے اس طرح کے، تو وہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے نا کہ وہ کتنی انہوں نے محنت کی اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اور ہمیں انسان بنانے کے لیے، سیدھے، تاکہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں، تو وہ کتنی انہوں نے محنت کی ایز اے انسان.
تو وہ چیز جو ہے نا پھر تبھی آپ کے اندر آئے گی اور پھر تبھی آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جتنے اختلافات ہیں لوگوں میں، کوئی کس پوائنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی کس، اماموں میں بھی اختلاف تھے کئی چیزوں پہ، تو وہ حالانکہ سارے بہت نیک لوگ تھے، تو وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ اس کا فیصلہ نا اگلے جہان اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اور جو بڑے بڑے اختلافات ہیں جیسے حدیثوں کا لوگ اس طرح کرتے ہیں یا فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ سارے بھی اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا. آپ کا کام صرف بتانا ہے جو قرآن و حدیث کا میسج ہے وہ دے دیں اور صبر کے ساتھ دیں. اگر کوئی ٹارچر کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اب جس نے مجھے یہ کہہ دیا اب تو میں نے اس کو بات ہی نہیں کرنی. نہیں، آپ نے اپنا پوائنٹ پہ رکھیں. اور یہ کہ وہ اگر نہیں آ رہا تو پھر یہ آگے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس چیز کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ کا بھی ہم نے پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان کے ساتھ پہلے پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دی ہیں اور ان کے ساتھ بھی لوگوں نے بہت جبر اور ٹارچر کیا ہے. اور آج کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. تو اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا اگلے جان فیصلہ کر دے گا. اور اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں یا نیکیوں کرنے کا جب آپ کا سب کچھ ہی ڈن ہو جائے، کوئی معاملہ نہ رہ جائے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس قابل ہی نہ ہوں کہ کوئی نیکی کر سکیں، آپ اس قابل ہی نہ ہوں کہ اپنے توبہ تک کر سکیں. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ شاید پتہ ہو نہ ہو، یہ جو انڈیا کا ایکٹر ہے دلیپ کمار تھا، تو میں اس کی ایک دن سٹوری پڑھ رہی تھی، اینڈ پہ لکھا ہوا تھا جب وہ مر گیا نا تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ وہ جو مطلب اس کو ایسی بیماری تھی کہ وہ جیسے پڑھ نہیں سکتا تھا قرآن نا، وہ کچھ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ بول نہیں سکتا تھا کچھ، تو نا وہ سارا ٹائم اس نے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت لگائی ہوتی تھی. مجھے مطلب سن سکتا تھا شاید، پڑھ نہیں سکتا تھا شاید. تو مطلب وہ اس طرح کی حالت آ گئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا، یہ تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں لوگوں کے، ایسی بیماریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ بڑھاپا اٹ سیلف ہی ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو وہ اس طرح کے حالات آنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنی نیکیاں اکٹھی کر لیں تاکہ ہمارے پاس کچھ ہو اللہ کے سامنے پریزنٹ کرنے کو. ورنہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کس منہ سے کھڑے ہوں گے ہم کہ ہم نے سارا ٹائم کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بلیسڈ زندگی دی. آپ جب فلسطین کے لوگوں کو دیکھتے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کو، کوئی ایسے جو انڈر پریویلیج ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بلیس زندگی دی، سکون سے گھر میں بیٹھے ہیں، ہر کام پورا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تعلیم بھی دی، اچھے گھروں میں بھی پیدا کیا، ماں باپ بھی اتنے اچھے دیے کہ انہوں نے اتنا خیال رکھا ہمارا، اور آگے ہسبینڈ بھی ایسے ہیں اور فیملیز ایسی تھیں، ہر چیز میں بلیسڈ ہیں. اور پھر ہم نے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل سائڈ پہ رکھا اور اپنے آپ کو آگے رکھا، جو کہ ہم کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور ذرا سی بیماری آ جاتی ہے تو ہم انسان کا تو وہیں پتہ لگ جاتا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، جو بنجر زمین کو وہ کر سکتا ہے تو وہ تو انسان کو کھڑا کرے گا. اور ہمارا تو خیر یہ ایمان ہی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نہیں سنتا تو آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کریں. یعنی موت تو آنی ہے، آج نہیں تو 100 سال بعد یا 10 سال بعد یا 1 سال بعد، یا جو بھی مرنا تو ہر کسی نے، جواب ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. تو اس لیے اگر آپ بہتر ہے کہ ٹائم پہ سدھر جائیں. تو یہ بیسیکلی جو صورت ہے نا، کیونکہ مکی کے درمیانی دور میں مکی میں نازل ہوئی ہے، تو بیسیکلی یہ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے بھی یہ ہے. اور بیسک اس کا تھیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلیں اور زندگی میں پوری کوشش کریں کہ وقت ضائع نہ کریں. جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور اس کو کوشش کریں کہ بچوں میں بھی ڈالیں، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے گھروں کا اور ہمارے بچوں کا. اور تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ان کی یہ تربیت کی ہے. تو وہ اس لیے آپ پوری کوشش کریں کہ اپنی بھی تربیت ہو. اور وہ بچوں کی تربیت آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کی خود کی تربیت ہوگی. بچوں کو ڈنڈے مار مار کے ہم نے ہوتا ہے کہ حافظ بنا لیں، یہ کر لیں، اور خود ہمارا کوئی حالات نہیں ہوتے. تو بہتر ہوتا ہے کہ پہلے اپنی تربیت کریں، اور جب آپ اپنی تربیت کریں گے نا تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ پھر آپ کی اولاد میں بھی وہ چیز آ جائے گی. تو یہ سورہ سجدہ تھی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے ہم سورہ الاحزاب کریں گے. اب کوئی کویسچن ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.